بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمه الكتاب والحكمة رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير ربک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث بیان کر رہی ہوں کہ یہ جو علم ہے یہ ہم کیوں لیں، وجہ کیا اس علم کی، تو یہ میراث ہے۔ اب وہ میراث کی اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو اور وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے کہا کہ کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا مسجد کی طرف، یعنی مسجد نبوی کی طرف۔ تو ابو ہریرہ پھر وہیں ٹھہر گئے اور وہ لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ ہم مسجد میں گئے تھے، ہم وہاں پر ہم نے کچھ بھی تقسیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ نے کہا پھر تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ حلال اور حرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد مصطفیٰ کی میراث ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میراث ہے وہ یہ قرآن اور یہ علم ہے، تدریس کا کام ہے۔ تو اس کو لینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ میراث نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کے ساتھ جو پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، اللہ یہ کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس پر دیکھیں کہ قرآن بلندی دیتا ہے، کن لوگوں کو دیتا ہے؟ یہی جن کے اوپر جب ظلم کیا جاتا ہے تو وہ سوائے اللہ رب العالمین کے یا پھر ان حاکموں کو جو اس ظلم کا بدلہ دے سکے اس کو، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ کر سکے، ان کے علاوہ کسی سے بھی اپنے ظلم کا ذکر نہیں کرتا کہ مجھ پر ظلم کیا گیا۔ حدیث میں تھا کہ میری امت کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ظلم، یعنی کھلم کھلا ظلم کے وہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ شخص ظالم جو ہے وہ اس شخص سے جا کر معافی طلب کرے گا تو میں اسے کم کروں گا، ورنہ میں اسے کم نہیں کروں گا۔ یعنی ظلم کیا ہوا کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ برائیوں سے نفرت کرتا ہے، خواہ وہ سوچ میں ہو، قول میں ہو، عمل میں ہو۔ یہاں جو خاص طور پر ذکر ہے نا وہ زبان سے بری بات کا اعلان کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔
اور جو مظلوم ہے وہ اپنے اوپر ہونے والا ظلم جو ہے وہ بتا سکتا ہے، لیکن وہی جو اقسام میں نے بتائی ہیں ان کو، اس کے علاوہ نہیں۔ صاحب حق کو جو بات ہے وہ کہنے کی اجازت ہوتی ہے، جو صاحب حق کیا ہے وہ بات کہہ سکتے ہیں، اس کو اجازت ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرضے کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کا وہ حق تھا مال کو واپس کرنے کا، وہ حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ قرض والے جانوروں کی عمر کا ایک جانور سے دے دو، یعنی جو میں نے اس سے قرض لیا تھا، جس طرح کا وہ جانور لیا گیا تھا، جو بھی اتنی ہی عمر کا جانور اس کو واپس کر دو، یعنی اس کا قرض اس کو واپس کر دو۔ اب وہ آپ سے اس طرح کے لہجے میں بات کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حق رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ویسے برائی کرے یا ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے اپنے ظلم کا اظہار کرے، وہ پھر منع فرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ چھپا کر نیکی کے جو ہے نا وہ موقع نہیں دیتا، کبھی ظاہراً بھی کر دیتا ہے۔ ظاہراً کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کہ ویسے چھپی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اللہ اپنی نیتوں کو درست کروانے کے لیے اور لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہ لوگ بھی نیکیوں کی طرف ابھریں، اس لیے اللہ ہمیں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ کبھی کبھی اپنی نیکیوں کو ظاہر بھی کر دو، جس میں حضرت ابو بکر کا واقعہ سب کے سامنے ہے کہ وہ جب جنگ کا موقع ہوا، حضرت عمر نے کہا کہ میں اس مرتبہ ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، اور وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے۔ جب پوچھا گیا تو یہی تھا کہ ابو بکر کیا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ باقی گھر صاف کر کے آیا ہوں۔ اب وہاں پر یہ تھا، یہ ظاہر کیوں کروایا گیا تھا؟ اللہ کے نبی کو تو پتہ تھا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے۔ ابو بکر کے گھر کا پورا متاع، پورا سامان یہی تھا جو انہوں نے لا کے دے دیا، لیکن وہاں پر ظاہر کروانا مقصود کیا تھا؟ تاکہ لوگ ترغیب حاصل کریں، لوگ راغب ہوں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے۔ اب اس پر دیکھیں، بعض کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن فلاں رسول کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا تمہارا ایمان تب بھی ضائع ہو گیا، ایمان کامل نہیں ہوا تمہارا۔ اب کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین آئے ہیں، نبی کریم انبیاء کرام آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش، اوپر نیچے کی گنتی اللہ معاف فرما دیں۔ اب ہم میں سے کوئی بھی ایک اگر کسی ایک مثلاً کہ ذکریہ کے متعلق وہ گمان رکھتا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ ان کو نبوت دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی، یا حضرت سلیمان کے بارے میں، یا حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ذوالکفل کے بارے میں، حضرت ادریس، حضرت یوشع بن نون، حضرت شیس علیہ السلام، ان تمام کے متعلق اگر تھوڑا سا بھی آپ کے ذہن میں گمان آیا تو آپ ایمان سے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ جو مومن ہوگا نا وہ کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ میں ایک نبی کو مانتا ہوں میں دوسرے کو نہیں مانتا، میں اللہ کو تو مانتا ہوں میں نبی کو نہیں مانتا۔ یہ جو عموماً ہمارے مذاہب کے لوگ ہیں نا، جو ادیان ہیں دوسرے والے ادیان کے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آسمانوں پہ ایک بھگوان ہے یا ایک رب بیٹھا ہے یا کوئی ایک دیوتا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر اوپر رب موجود ہے، اس کو تسلیم کرنا ضروری۔ یہ دیکھیں کہ ضروری وہ نہیں اکیلا صرف وہی تسلیم کر لے، ضروری کیا ہے اس کے ساتھ میں نبی کو بھی تو تسلیم کرے نا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد رسول اللہ نہ کہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور وہ تسلیم کرے کہ جی میں مسلمان ہوں، اور وہ اس چیز کے اوپر فورس بھی کرے کہ جی آپ بھی مجھے مسلمان کنسیڈر کریں۔ ہم کیوں کریں گے جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں کہے گے؟ ایک کے ساتھ میں دوسرا لازم ہے، شرط ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین جو کہہ رہے ہیں کہ وہ عہد کو توڑ دینا، منافقین کی کچھ پھر باتیں آ رہی ہیں کہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، مومن غلطی کر کے اصرار بھی نہیں کرتا، اگر اسے غلطی ہو جاتی ہے وہ توبہ کرتا ہے، وہ توبہ بھی نہیں کرتے، وہ رجوع بھی نہیں کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار میں سب سے بہترین مثال ہے منافقین کی۔ اچھا، نفاق کا جو ہے نا گروہ، یہ پہلے نہیں تھا، نفاق کا گروہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، اس سے پہلے دنیا میں منافقت نہیں تھی، دو ہی جماعتیں تھیں، مسلمان تھے یا کافر تھے، منافق نہیں تھے۔ نفاق کا جو دل میں ایک نفاق کی بیماری پیدا ہوئی نا، یہ پہلے نہیں تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں شروع ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد مومن جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے اور غلطیوں سے نکلنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک گمان ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ علیہ، اس کو اوپر اٹھا لیا گیا،
لیکن جو کرسچن ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ سلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہوگا کیا؟ حضرت عیسیٰ کا وہ دنیا میں واپس آئیں گے، دنیا میں واپس آنے کے بعد جو ہے وہ ایک بحیثیت امت محمدیہ کے کھڑے کیے جائیں گے، پھر ان کے بعد میں وہ تبلیغ کا کام کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی، مسلمان ان کا نماز جنازہ ادا کریں گے، پھر ان کو دفن کیا جائے گا، مدفن کیا جائے گا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ اٹھائے جیسے نارمل حشر کے بعد ہم سب اٹھائے جائیں گے سور پھونکنے کے بعد، وہ ویسے ہی سب کے ساتھ پہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ابھی فی الوقت کے لیے آسمان دنیا کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، بلند کیا ہوا ہے، وہ قیامت سے قریب تر میں زمین پر اتارے جائیں گے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کرسچنس کا کہ جی ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا، وہ ہمارے لیے پھانسی چڑھ گئے تھے کہ میری امت جو ہے، میری قوم جو ہے وہ تکالیف سے محفوظ رکھ سکے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پہ چڑھ گئے تھے، ایسا کچھ کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی بھی، کم سے کم اسلام کے اندر میں حضرت عیسیٰ کو لے کے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کلیئر ہے الحمدللہ، الحمدللہ ہم کلیئر ہیں کہ وہ آسمان دنیا پر اٹھائے گئے، وہ وہیں پر مقیم ہیں۔ قرب قیامت جب قیامت ہوگی اس سے قریب تر میں اللہ رب العالمین ان کو آسمان سے زمین پر بھیجیں گے، پھر وہ بحیثیت امت محمدیہ کے اپنے فرائض سر انجام دیں گے، پھر اس کے بعد میں دوبارہ ان کی وفات ہوگی اور وہ مدفن کیے جائیں گے اور حشر کے میدان میں وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے دوبارہ زمین پر لے آنے کی۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بعض اوقات گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور انسان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہم، اللہ پھر وہ بال ہمیں دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو شیطانی صفت نہیں اپنانی، یعنی تکبر نہیں کرنا، اڑے نہیں رہنا، وہاں پر ڈٹے نہیں رہنا، کیا کرنا ہے فوراً سے جھکنے اور توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کیوں کرنی ہے؟ تاکہ آخرت کے عذاب سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھ سکے، توبہ اس لیے کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ مومنین کا ذکر آ رہا ہے کہ راسخون فی العلم، مومن جو ہوتے ہیں وہ راسخ ہوتے ہیں، پختہ کار ہوتے ہیں، علم کی بنا کے اوپر ان کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ الراسخون، علم ہوتے کون لوگ ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہوتے کون ہیں؟ حضرت نافع بن یزید کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم کے لیے علم جو ہے وہ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے یعنی جھکنے والے، اللہ کی رضا طلب کرنے والے یعنی رضائے الہی میں مشغول رہنے والے، اور اس میں انتہائی جو ہوتے ہیں نا وہ عاجزی بندے ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل بھی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی، جو وہ زندگی بسر کروا رہے ہیں الحمدللہ کہنا، یہ راسخون فی العلم کیا ہے۔ وہ اپنے اوپر والے لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرتے کہ ہم بہت بڑے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو وہ حقیر نہیں سمجھتے۔ ان کا ظاہر اور باطن دونوں انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ معاملات ہمیشہ اچھے رکھتے ہیں، خالق کے ساتھ تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ میں بھی الراسخون فی العلم معاملات بہت اچھے رکھتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ الراسخون فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس کی اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے، اس کی اور مخلوق کے درمیان عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے، پھر تیسرے پہ اس کی اور دنیا کے درمیان بے رغبتی پائی جاتی ہے، وہ دنیا میں راغب نہیں ہوتا، چوتھے نمبر پہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کو کوستا اور اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے، وہ مجاہدہ کرتا ہے ہر وقت میں۔ تو آج بھی جو علم نظر آتا ہے نا، علم کی مضبوطی ہیں، پختگی ہیں، تو یہ چند ایک لوگوں میں دکھائی دیتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں عمل سے ہم جج کرتے ہیں نا، کسی کے دل کو تو ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نے اعمال کی بنا پر فیصلے کرنے ہیں، تو اعمال کی بنا پہ موجودہ معاشرے کے اندر میں الراسخون فی العلم دیکھ لیں جس کے اندر میں یہ 4 خصوصیات پائی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ نبیوں کی بات کر رہے ہیں کہ اولو العزم جو 5 ہیں، پھر اس کے بعد میں تمام رسولوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000، پھر اس کے بعد جو قرآن میں ہے وہ 25 انبیاء کرام کا ہے، پھر اسی کے ساتھ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا تدبیرا، یعنی اللہ رب العالمین دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر حق کے ساتھ
نازل کیا، آپ کا کام کیا ہے، آپ لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں اور ان کو بشارتیں بھی دیتے ہیں۔ ڈراتے کہ اس لیے اللہ کے غضب سے، اللہ کے خوف سے، جہنم سے یہ ڈرانا ہوتا ہے، اور آپ کس کی بشارتیں دیتے ہیں؟ جنت کی، اللہ سے ملنے کی، اللہ کے دیدار کی۔ اس کے بعد میں دیکھیں حوض کوثر ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہو گئے، ان سے ملاقات کی۔ قرآن اور حدیث کا علم اللہ کا علم ہے، اور دنیا کا باقی علوم جو ہے نا وہ بندوں کے علوم ہے۔ یہ واحد دو علوم ہیں۔ اب اس پر دیکھیں قرآن تو کلیئرلی اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے نازل کیا گیا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، شک کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ لیکن جو حدیثیں ہیں، احادیث ہیں، وہ دیکھیں کہ بعض احادیث قدسی کا درجہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض احادیث ایسی ہیں جس کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن بھی احادیث بھی بیسکلی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، یہ بھی عطائے ربی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ انہی تمام کے بعد میں سورۃ المائدہ آ گئی ہمارے پاس۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین پھر ہمارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو حرام کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ جو سٹارٹ ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، پورا کرو عہد و پیمان کو۔ اب اوفوا بالعقود میں شامل کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ میں کیے گئے معاہدے، ان کے ساتھ میں کیے گئے عہد، پھر اللہ کا نام لے کر بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد۔ اس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے اگر اللہ کا نام لے کر کسی غیر مسلم کے ساتھ میں بھی وعدہ کیا نا، اس کو بھی آپ پابند ہیں پورا کرنے کے، ٹھیک ہے؟ افراد سے بھی ہو سکتے ہیں، اقوام سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کے اندر میں قتل و غارت پھیل جاتی ہے، اور اس پر اس کے دشمن جو ہیں وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ برائیاں جو ہیں نا، یہ قلبی بھی ہیں اور یہ معاشرتی بھی ہیں۔ اب اس سے معاشرے کے اندر میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اگر تو آپ اپنے عہد کو ایسے ہی توڑ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ یعنی آپ کا دین بھی عہد شکنی سے خارج ہو سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے عہد کو پورا نہ کرنے والی، عہد میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انشاءاللہ بھی بول دیا نا، وہ بھی آپ کے عہد میں شامل ہو گیا۔ کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو آپ انشاءاللہ نہیں بولیں۔ اگر آپ نے انشاءاللہ بول دیا ہے تو اس کام کو لازماً کریں، کیونکہ وہ ایک عہد ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کہہ رہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکیوں کے اوپر، اور تقویٰ کرو۔ کس کے اوپر تقویٰ کرنا ہے؟ البر، برائیوں کے اوپر۔ اب یہاں پر دیکھیں ہر طرح کی نیکی، البر نیکی کون سی ہیں؟ ایمان میں بھی ہیں، عقائد میں بھی ہیں، عبادات میں بھی ہیں، اخلاقیات میں بھی ہیں، پھر معاملات میں بھی ہیں۔ اب تقویٰ جب البر کے مقابلے پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا۔ البر کا جو اصل مطلب ہے نا وہ نیکیوں کے اوپر سبقت لینا، یعنی نیکیوں کو کمانا۔ والتقویٰ، اور تقویٰ کرو البرہ نیکیوں کے اوپر، یعنی برائیوں سے بچو اور نیکیوں کے اوپر سبقت لو۔ دین میں جو ہے نا وہ دو طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ البر جو ہے نا وہ دین میں دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، ایک اچھے کام کر کے اور ایک غلط کام کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے؟ آپ نے غلط کام کو چھوڑ دیا، اچھے کام نہیں کر رہے آپ، لیکن آپ نے صرف غلط کاموں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تب بھی آپ البر پر پہنچے ہیں۔ اگر آپ اس نیکیوں کو کرنے کے اوپر بھی مائل ہو گئے، برائیاں چھوڑ دی، نیکیوں کو کرنے کے اوپر بھی مائل ہو گئے، تب بھی آپ البر کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں جس کے متعلق یہاں پر آیا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کو نہ کرنا۔ اب یہاں پر بھی دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک تو ہے نا نیکی کو چھوڑ دینا، صرف ترک کر دینا، خود نیکی نہیں کر رہے لیکن چھوڑ دیا، تب بھی البر پر پہنچ گئے آپ۔ اگر آپ نے نیکی چھوڑنے کے بعد میں نیکی کر بھی رہے ہیں تو بھی البر ہو گیا آپ کا۔ اب اس پر بھی دیکھیں کہ آپ نے خود اپنے عمل میں تو کر لیا، اب دوسرے کے ساتھ میں معاملہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اوپر ہے نا وَتَعَاوَنُوا، معاملات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ میں مدد بھی کرو، تعاون بھی کرو۔ تو تعاون نیکیوں میں کیسے ہوتا ہے؟ اس کو جی مدد ہی نہیں کرنی، آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں، میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر رہی۔
اجتماعی طور پر جو کام ہوتے ہیں نا ان میں خیر و برکت ہوتی ہے، وہ چاہے گناہوں کے ہوں چاہے وہ نیکیوں کے ہوں۔ گناہ بھی اگر اجتماع میں ہو رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین پھر کیا کرتے ہیں، وہ بڑھا دیتے ہیں، وہ ہر ایک کو صحیح لگنے لگ جاتا ہے۔ اجتماعی گناہ بھی تو یہی ہوتے ہیں نا کہ اجتماع کے طور پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ ایک ہی گناہ کے اوپر سارے کے سارے مائل ہیں، تو وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایسے اجتماعی طور پر نیکیوں کے اوپر بھی انسان نیکیوں کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے کام میں ان کا جو ہے وہ شریک بنتا ہے، یعنی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو جتنے لوگ بھی اس کام کو کرنے میں شامل ہوتے ہیں ان تمام کو اللہ اجر دیتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک کو اجر دیں گے، تمام کو دیں گے۔ تو جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کے کرنے والے کو دیا گیا، یعنی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس کروانے والے کو دیا جا رہا ہے۔ اب مائل کس کے؟ نیکی ہے۔ میں نے آپ کو دعوت دی، کسی بھی طرح کی ایک دعوت دی، دعوت الخیر کہہ دیں آپ، میں نے آپ کو دعوت دی، آپ نے میری دعوت کو سنا، قبول کیا اور اس کے بعد میں آپ میری طرف میں مائل ہو گئے۔ اب مجھے جو آپ کے کرنے کے اوپر جو نیکی دی جائے گی نا اس کا اجر مجھے بھی دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں سبب بنی ہوں آپ کو نیکی کے کاموں کی طرف مائل کروانے کی۔ اسی پر اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرے، ٹھیک ہے، جو بھی مسلمان ہے۔ اب اس میں کیا ہے، وہ اپنی ذات کو نفع پہنچائے یا دوسروں کو نفع پہنچائے، دو ہی اس کے کام ہیں۔ یا وہ اس کاموں پر اپنی جو صدقہ واجب ہے وہ کیا ہے، وہ اپنے اوپر نفع پہنچائے یا اپنے بھائیوں کو جو اس کے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ان کو نفع پہنچائے۔ اب اسی سے تعاونوا علی البر کے الٹ آ رہی ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وہ تعاون نہ کرتا ہو گناہوں کے اوپر اور زیادتیوں کے اوپر۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ اس کام کو چھوڑ نہ دے، یعنی ناحق فیصلے کے اندر کسی کی مدد کر دی جب تک کہ وہ اس فیصلے کو چھوڑ نہ دے اور جا کر وہ تسلیم نہ کرے تب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے۔ اب اس پر اللہ نے فرمایا حرمت علیکم، حرام کیا گیا تمہارے پر کیا، المیتۃ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جو پکارا گیا ہو غیر الہ کے واسطے، یعنی کسی اور الہ کے لیے پکارا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا، اس کے ساتھ میں ہے والمنخنقۃ، گلا گھٹ کر مرنے والی، والموقوذۃ، اور چوٹ لگ کر مرنے والی، والمتردیۃ، اور بلندی سے گر کر مرنے والی، والنطیحۃ، اور سینگ لگ کر مرنے والی، یعنی آپس میں دو بکریوں نے جو ہے وہ لڑائی کی اور ایک کے سینگ سے دوسری مر گئی، تب بھی وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جو کھا جائیں جانور۔ اچھا اب اس پر دیکھیں کہ جانور کھا جائیں، یعنی جانور نے کسی حلال جانور کوئی بھی ہے، کتا ہو گیا ہے یا ایسے ہی کوئی بھیڑیا وغیرہ ہو گیا، اس نے کسی حلال جانور کو چیرا پڑا اور وہ مر گیا تو وہ حلال آپ کے لیے نہیں ہے، وہ مردار میں چلا گیا۔ اگر تو اس کے اندر سانس باقی تھی، تھوڑا سا وہ سانس لے رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ٹھیک ہے، زندگی کی رمق جس کو کہتے ہیں وہ موجود تھی، اور آپ نے اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کے تکبیر کہی اور اس کے ساتھ میں اس کو ذبح کر دیا، پھر وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو آستانوں کے اوپر، یہ جو مزارات اور آستانے ہیں ان کے اوپر جو ذبح کیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، الا ما ذکیتم، مگر جس کو ذبح کر لیا تم نے۔ اب الا ما ذکیتم جو میں نے آپ کو بتایا کہ مر رہا تھا، مرنے سے پہلے ہی آپ نے اس کو ذبح کر دیا، وہ تم کھا سکتے ہو۔ صرف ایک چیز آپ کے لیے حلال ہے ان تمام میں سے، وہ جس میں سانس موجود ہے، ٹھیک ہے، چیر پھاڑ گیا ہے کوئی جانور، اس کو چیر پھاڑ گیا ہے لیکن اس میں سانس موجود ہے اور آپ نے اس کو مرنے سے پہلے، مردہ ہونے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے اس سے بھی منع کر دیا۔ یعنی اوپر جتنے بھی احکامات تھے اللہ رب العالمین، حدیث قدسی میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ تمام ہمیں حکم دے دیے کہ ان سے دور رہو، اگر ان سے دور رہے تو ہم جنت کے قریب چلے جائیں گے، اگر ہم ان سے دور نہ رہے، ان کے قریب رہے تو ہم جنت سے دور کر دیے جائیں گے۔ الیوم احل لکم الطیبات، اب اللہ نے کہا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اب وہ جو اوپر احکامات گئے ہیں اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ اب اس میں کیا آتا ہے
نکاح بھی اللہ نے حلال کیا، اسی کے ساتھ میں نکاح کی آیات آ رہی ہیں، تو نکاح حلال کیا گیا کن سے؟ مومنات سے، اہل کتاب کی عورتوں سے، اہل کتاب کی وہ عورتیں جو محسنات میں شامل ہوتی ہیں۔ اب شرائط کی ہیں، سب سے پہلے مہر کا ادا کرنا، یعنی محض وقتی ادائیگی نہ ہو، مہر آپ کو رشتہ نبھانے کے لیے مہر ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ میں حفاظت نکاح میں لانے والے ہوں، یعنی نکاح میں لے کے آئیں تو اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں، پھر زنا نہ کرنے والے ہوں، یعنی نکاح کا مقصد صرف زنا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ میں چھپا ہوا نکاح بھی نہ ہونا چاہیے، یعنی چوری چھپے نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ شرائط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں اللہ کہ یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کھڑے ہو جاؤ تم نماز کی طرف، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور مسح کر لو اپنے چہروں کا، اپنے سروں کا، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ یہ آپ کے پاس وضو آ رہا ہے، وضو کے احکامات آ رہے ہیں، وضو کی تمام جو شرائط کے ساتھ میں۔ اب نماز کیا ہے؟ اصل میں جب تک کہ آپ کا وضو نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکمل وضو، کامل وضو نہیں ہے آپ کی نماز نہیں ہے۔ اب وضو کے احکامات یہ صرف 4 آئے ہیں، فرائض صرف 4 آئے ہیں قرآن میں، لیکن اس کی 13 سنتیں ہمیں احادیث سے مل رہی ہیں۔ جیسے پیچھے بتایا نا کہ علم میں 2 ہی ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث کا علم ہے، دونوں علم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جی 3 کی مقدار پوری کرنی ہے، پانی قلیل ہے، قلت میں ہے تو 1 کی مقدار پوری کر لیں، ہاتھوں کا خلال کریں، ناک میں پانی کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، پھر نرم ہڈی تک چڑھانا، یہ تمام سنتوں میں آتا ہے، تب ہمارا کامل وضو ہوتا ہے، اور جس کا کامل وضو ہے پھر اس کی نماز مکمل ہے، اور جس کے وضو کے اندر میں خرابی ہے اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ نماز کی شرائط طہارت میں 2 چیزیں ہیں، ظاہری نجاست اور باطنی نجاست، دل کے اندر والی نجاستیں بھی پاک ہوں آپ کی اور ظاہر سے بھی پاک ہوں، پھر روحانی سکون کا ذریعہ بنتی ہے نماز۔ پھر اس کے بعد میں صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تمام صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان قرار دیا گیا، نصف ایمان۔ آپ کا وضو اچھا ہے، آپ کی نماز اچھی ہے۔ پھر روز قیامت اعضائے وضو کا چمکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مفہوم میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا کہ جی قیامت کے دن جو میں اپنے بندے ہیں یعنی اپنی امت ہے، میں ان کو ان کے اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ تو پوچھا گیا ہوگا سوال کہ جی کیسے؟ اب اس پر دیکھیں، آپ کو حکم دیا گیا کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کا دھونا۔ اب کوہنی جو ہیں یہ آپ کی ایلبو جو ہیں وہ موو جہاں سے ہو رہی ہیں یہاں تک ہے، لیکن آپ اگر زائد کر رہے ہیں، زیادہ تھوڑا سا اوپر کر کے دھو رہے ہیں تو وہ اس دن آپ کا چمک رہے ہوں گے اعضائے وضو۔ جو مستقل وضو کی حالتوں میں رہتی ہیں ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، روشن ہوں گے اس دن، اور اللہ کے نبی ہمیں وہاں سے پہچانیں گے میری امت کے لوگ ہیں۔ ہمارے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہمارے جو بازو ہیں، ہاتھ ہیں، وہ چمک رہے ہوں گے، اور ہمارے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ وضو کی سنتوں میں کیا کیا شامل ہے وہ اوپر فرائض دیکھ لیں۔ سنتوں میں کیا ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا، پھر ابتدا میں اچھی طرح ہاتھ دھونا، پھر اعضائے طاق مرتبہ دھونا یعنی 3 مرتبہ میں، مسواک کا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر جو داڑھی وغیرہ ہے اس کا خلال کرنا، یہ بھی سنت میں شامل ہوتا ہے، کانوں کے اندر مسح کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اعضاء دائیں طرف سے دھونے شروع کرنا، سر کا مسح ماتھے کی گدی تک کرنا، بالکل اینڈ تک آپ کا کرنا، اور 3 انگلیوں سے کرنا، وضو کے بعد دوسرا کلمہ اور مسنون دعاؤں کا پڑھنا، یہ شامل ہے۔ پھر پاکیزگی کا حکم دے کر اللہ رب العالمین ہمیں پاک کہہ رہے ہیں، خود پاکیزگی کا آرڈر دے رہے ہیں ہمیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ میرے بندے پاک ہو گئے ہیں، اب یہ پاک ہیں۔ اللہ کا جو مکمل انعام ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اب جتنا وضو کرتے جائیں گے نا، پانی کے قطرے گرتے جائیں گے، آپ کے تمام صغیرہ گناہ ایسے سے دھلتے جائیں گے، جھڑتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے پختہ عہد اور کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کرو تم؟ اقیمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو نماز ہے وہ حقوق اللہ ہیں، اور جو زکوٰۃ ہے وہ حقوق العباد ہیں۔ پھر اس کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَصْغَرْتُمُوهُمْ، اور ایمان لے آؤ تم میرے رسولوں کے اوپر اور مدد کی تم نے ان کی، ایمان بھی لے کے آئے، پھر اس کے ساتھ میں آپ تم مدد بھی کرو میرے رسولوں کی۔ اچھا، اللہ کے رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے،
پہلی شرط ہے کہ ایمان۔ اب مدد میں کیا آتا ہے؟ مدد میں دیکھیں نا کہ ان کے کام میں جو وہ تبلیغ دے رہی ہیں ان کو آگے پہنچانا، یہ ان کی مدد ہے، انبیاء کرام کی مدد۔ پھر لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا، لے کر آنا، پھر لوگوں کو باندھنا، پھر خود اپنے نفس کو باندھنا، پھر نبیوں کا ساتھ دینا۔ اس پر ہے وَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسن، ایک بہترین قرض۔ یہ کون سا قرض ہے؟ دو کیٹیگریز ہیں قرض حسنہ کی، ایک خدمت دین، وہ بھی اللہ کو قرض ہے، پھر مال کا خرچ کرنا۔ اب اس پر دیکھیں کہ دین کی خدمت، نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ جو قرض حسنہ ہے وہ بھی دینا، اچھا قرض بھی دینا۔ پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ یہ تمام جتنے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے کہ ہمیں قرب الہی نصیب ہو۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ جہاد کا آرڈر دے رہے ہیں کہ جی جہاد کرو، نیک اعمال میں آگے بڑھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور دیکھیں جہاد بالقتال سے جہاد بھی نفس زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی تلوار بازی سے لڑی ہوئی جنگ اس سے بہتر ہے اپنے نفس سے لڑی گئی جنگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اللہ کا تقویٰ کیسے لے سکتے ہیں ہم؟ پیچھے تقویٰ کی بات ہوئی ہے۔ اللہ کا تقویٰ اللہ کے ناموں کے ذریعے، اس کی اسماء، اس کی صفات، نیک اعمال، لوگوں سے دعائیں کروا کر، اور اس کے بعد اچھا لوگوں سے دعائیں صرف زندہ سے کروانی ہیں، میتیں جو ہے نا وہ ان سے مبرہ ہیں، پاک ہیں۔ تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز اگر یہ تمام کام ہم کریں تو ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ قرب الہی کا ذریعہ ہیں یہ تمام چیزیں۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین تھوڑا سا چوری کے متعلق حکم دے رہے ہیں، جو مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ پھر اس کے ساتھ میں اللہ رب العالمین تھوڑا سا جو ہے وہ قبولیت اعمال کی شرائط بتا رہے ہیں۔ والراسخون فی العلم کی بات دوبارہ سے لے کر آئے ہیں، وہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، بندوں سے عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اپنے نفس کی سختی، اپنے نفس کے ساتھ میں وہ جو ہے وہ سختی برتتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کی قربانی کرنا یا ویسے قربانی کرنا جو ایام میں ہیں، ایام مخصوصہ، ایام معدودات جن کو کہا جاتا ہے حج کے دنوں میں، ان میں قربانی کرنا۔ پھر خواہشات، جان، مال، تقویٰ، یہ تمام چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ قبولیت شرائط ہے۔ اب اخلاص نیت ہو، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ خالص نیت کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر دل کی خوشی بھی موجود ہونی چاہیے، اور بہترین چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، تبھی آپ کی جو ہے وہ قبولیت شرائط، اعمال جو ہیں آپ کے وہ قبول ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جو علم ہے نا وہ ذریعہ ہے ایک جنت میں جانے کا۔ اگر آپ کے پاس جو علم ہے اس کے اندر میں آپ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ جنت کی طرف جاتے ہیں، یعنی اگر آپ نے علم کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے اصل میں جنت کا راستہ اختیار کیا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار انہی چیزوں کو بتا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں جو حلال ہیں، طیب ہے۔ پہلے پارے میں بھی ہم نے حلال اور طیب پڑھی تھی، پھر ہم نے آل عمران میں بھی حلال اور طیب پڑھی تھی۔ اب یہاں پر اللہ نے واضح احکامات کے ساتھ کھول کے بتا دیا تمہارے لیے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کون سے جانور تم کھا سکتے، کون سے تم نہیں کھا سکتے۔ اور ان میں کلیئرلی جو اللہ نے بتایا نا وہ 3 چیزوں کے ساتھ میں اللہ نے بتایا جو لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر قربان کیا جا رہا ہے یا اس پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کو بھی تم نہیں کھا سکتے۔ تو اہل علم کا ہونا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ اہل علم ہیں تو آپ ان کاموں کو خود سے روک رہے ہیں۔ ابتدا خود سے انسان کو کرنی چاہیے۔ علم آ چکا، علم کے بعد اللہ کہتے ہیں اب عمل کی باری آ گئی، اب عمل کرو آپ۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین اس تمام کو ہمارے اعمال میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔